بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی نئے انسان سے ملتے ہو جس سے پہلے آپ کبھی نہ ملے ہو تو اس کو امپریس کرنے میں سب سے بڑا رول آپ کی کیا چیز پلے کرتی ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری ڈریسنگ، لیکن نہیں، ہماری ڈریسنگ بھی کچھ حد تک سامنے والے کو امپریس کرتی ہے، لیکن جو چیز کسی کو امپریس کرنے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ پیسفل ہے وہ ہے ہماری کمیونیکیشنز، یعنی کہ بات کرنے کا طریقہ، کہ کیسے ہم اپنی بات کو سامنے والے کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اسے کیسے سمجھاتے ہیں۔ آپ کا وے آف سپیکنگ ہی آپ کی اصل پرسنالٹی کو شو کرتا ہے کہ آپ کیسے بولتے ہو، کانفیڈنٹ ہو کے بولتے ہو یا نروس ہو کے بولتے ہو، تیز بولتے ہو یا آہستہ بولتے ہو۔ آپ کی کمیونیکیشن کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو، کوئی سپیچ کرتے ہو یا پھر کسی انسان کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہو یا پھر کسی انسان کو کسی بات کے لیے کنونس کرتے ہو، تو اس وقت آپ کی کمیونیکیشن ہی سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے امیجن کرو جو اچھے سے ڈریس اپ میں ہو، لیکن جیسے ہی وہ کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے اور اس کی خراب کمیونیکیشن سکل کی وجہ سے اس کی ساری اٹریکٹیوٹی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ بس کسی طریقے سے یہ کنورزیشن اینڈ ہو جائے اور میں اس پرسن سے دور جا سکوں۔ اس لیے دوستو، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو آگے ویڈیو کا ایک ایک لفظ دھیان سے سننا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی رولز بتانے والے ہیں جس سے آپ کی کمیونیکیشن سکل ایک الگ ہی لیول پر چلی جائے گی اور آپ زیادہ اٹریکٹیو دکھنے لگو گے، لوگ آپ سے امپریس ہونے لگیں گے اور آپ کی ریسپیکٹ کریں گے۔ رول نمبر 1، لسن لسن اینڈ جسٹ لسن۔ دوستو، اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا لسنر بننا پڑے گا، کیونکہ ایک اچھا لسنر ہی ایک اچھا سپیکر ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی باتوں کو اچھے سے سنو گے نہیں، انہیں سمجھو گے نہیں اور جس حالت میں وہ ہیں اس کو خود فیل نہیں کرو گے، تب تک آپ کبھی بھی ایک اچھے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے۔ دوستو، لسننگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو اور سامنے والے سے یہ کہہ کر اسے ٹال دو کہ بھائی تو گھبرا مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ لسننگ اور ہیئرنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیئرنگ کا مطلب صرف سننا ہوتا ہے، یعنی بس اپنے کان استعمال کر کے کسی کی بات کو سننا، لیکن لسننگ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں آپ اپنے سارے سینسز استعمال کر کے صرف کسی کی بات کو سنتے نہیں ہو، بلکہ اس کی ساری بات، ساری ایموشنز اور ساری اس کی سچویشن کو خود فیل کرتے ہو اور اسے ایبزرو کرتے ہو، تب جا کر آپ ایک اچھے لسنر بنتے ہو۔ اور ایک اچھا لسنر بننے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف اور صرف سائلنٹ رہنا ہوگا، کیونکہ جتنا دماغ آپ کا سائلنٹ سٹیٹ میں چلتا ہے اتنا کسی سے بات کرتے وقت یا پھر کوئی ڈسکشن کرتے وقت نہیں چلتا۔ اور آپ نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہوگا، جب آپ سائلنٹ سٹیٹ میں ہوتے ہیں اسی وقت ہی آپ اپنی زیادہ تر پرابلم کا سلوشن نکال پاتے ہو، اور آپ کی اس کمیونیکیشن سکل کو ہی آپ کا سائلنٹ رہنا ہی امپروو کرے گا۔ نمبر 2، ویلیو۔ دوستو، آپ کی بات کی ویلیو سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اسے ایک صحیح انسان کے سامنے بیان کرتے ہو اور وہی انسان ہی جانتا ہے کہ آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے۔ لیکن اگر آپ غلط جگہ غلط انسان کے سامنے غلط بات کرو گے تو آپ کبھی بھی اچھے کمیونیکیٹر نہیں بن پاؤ گے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو، اور آپ کو اس انسان کی نیچر کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے بات کرتا ہے۔ سب کچھ آپ کو پہلے نوٹس کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس انسان کی نیچر کے اکارڈنگ اپنی بات کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔
اس سے آپ کی بات زیادہ ایفیکٹو اور ویلیویبل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ صحیح انسان کے سامنے صحیح ٹائم پر صحیح بات کر رہے ہوں گے، اور اس لیے وہ انسان آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا اور آپ اس سے بھی اور زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرو گے۔ نمبر 3، فوکس آن ٹون۔ دوستو، سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ ہم جس سچویشن میں ہوتے ہیں اسی سچویشن کے اکارڈنگ ہی ہماری آواز اپنے آپ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز یا آپ کی وائس ٹون بہت ہی دھیمی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ بالکل پیسفل ہوتے ہو، اور آپ کی یہی پیسفل سچویشن ہی آپ کی لو ٹون کا سبب بنتی ہے۔ بلکہ وہیں دوسری طرف جب آپ کسی گروپ میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہو یا اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز آٹومیٹیکلی اوپر چلی جاتی ہے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ایموشنز ہی آپ کی آواز کو بدل رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ کبھی اونچا بولتے ہو اور کبھی آہستہ۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کن ایموشنز میں آپ کی آواز ان اٹریکٹیو بن جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو امپروو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ان کو امپروو کیا جائے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آواز ان ایموشنز میں ان اٹریکٹیو بن جاتی ہے؟ تو دوستو، اس کے لیے امریکن پبلک سپیکر جن کا نام برائن ٹریسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو ڈیفرنٹ سچویشن میں کسی کو بنا بتائے ریکارڈ کرو۔ جیسا کہ اگر آپ کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہو تو اسے بھی ریکارڈ کر لو۔ جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو جس کو آپ لائک کرتے ہو اس وقت بھی اپنی آواز کو ریکارڈ کر لو۔ آپ کسی میٹنگ میں کوئی پریزنٹیشن کر رہے ہو تو اسے بھی ریکارڈ کر لو۔ جب آپ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وائس کو بھی ریکارڈ کر لو۔ اب آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی کہ یہ کیا بات ہوئی، اب ہر انسان اپنی کنورزیشن کو کیوں ریکارڈ کرے گا؟ لیکن دوستو، یہ چیز دنیا کا ہر ایک پبلک سپیکر ریکمینڈ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ خود ان ریکارڈنگ کو سنو گے تو آپ کو اپنے آپ ہی یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کو کب اور کہاں کیا نہیں بولنا چاہیے تھا، کہاں پر آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، تو اس سے آپ اگلی بار وہ غلطی نہیں کرو گے جو آپ پہلے کر چکے تھے۔ نمبر 4، ٹاک اٹریکٹیو سپیکر۔ ایک اٹریکٹیو سپیکر صرف اپنی باتوں سے ہی بات نہیں کرتا بلکہ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک اچھے سپیکر کی آنکھیں بالکل اس کمپاس کی طرح ہوتی ہیں جو اس کی باتوں کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے تاکہ اس کا سننے والا اس ڈائریکشن میں جا پائے جہاں اسے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ کہ آنکھیں کمیونیکیشن میں ایک بہت امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے آپ اپنے ایموشنز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہو، اور لوگ آپ سے صرف اسی وقت ہی اٹریکٹ ہوں گے جب آپ انہیں پازیٹیو ایموشنز فیل کراؤ گے۔ جب آپ نروس ہونے لگتے ہو تو اس وقت آپ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، جب آپ ہیپی ہوتے ہو تو آپ کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جب آپ دکھی ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، اور جب آپ پیسفل ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ کسی سے بھی بات کرتے وقت اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا مت بھولو، بلکہ سامنے والے کو گیس کرنے کی بجائے اپنی آنکھوں سے انہیں وہ فیل کراؤ جو چیز آپ فیل کروانا چاہتے ہو، یعنی اپنی کنورزیشن میں ہمیشہ ایک پازیٹیو آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھو۔ نمبر 4، یوز باڈی لینگویج۔ دوستو، جو لوگ بات کرتے وقت زیادہ تر اپنی باڈی لینگویج کا یوز کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ کئی ساری سائنٹیفک سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ اپنی کنورزیشن میں باڈی لینگویج یوز کرنے سے آپ کے الفاظ کی ویلیو 60% تک بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ہر بات پر اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگ جاؤ، بلکہ آپ کو وہاں پر اپنی باڈی لینگویج اور ہینڈز کا یوز کرنا ہے جہاں پر ضروری ہو۔ جیسا کہ جب آپ کسی نمبر کو بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی اتنی ہی فنگرز کو شو کرو، جیسا کہ آپ 3 بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی 3 فنگرز کو شو کرو۔
नंबर 6, बी हाउ यू रियल पर्सन। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर और स्पीकर बनने के लिए हमें किसी की कॉपी करने या खुद को फेक बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अच्छी तरह से समझते हो कि दुनिया में जितने भी अच्छे स्पीकर हैं उनकी बोली हुई हर बात सुनने में ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि वो किसी और का स्टाइल कॉपी नहीं करते। वो जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं और वैसे ही खुद को शो करते हैं। इसी वजह से उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस इंसान फील कर रहा होता है। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जब भी किसी से बात करते हैं तो इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं या अपनी आवाज़ को ओरिजिनल टोन से थोड़ा भारी करके निकालते हैं, क्योंकि उस वक़्त उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि सामने वाला उनसे इम्प्रेस हो रहा है और इसलिए वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ वैसा ही बोलना है जैसे आप डेली लाइफ में बोलते हो। ओरिजिनल बन के रहो, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी ओरिजिनल पहचान होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।